اسلام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لے آتا ہے۔ انسان اپنے پورے مفہوم کے ساتھ کبھی روئے زمیں پر نہیں پایا گیا، مگر اسی وقت جب اس نے اپنی گردن اور اپنی پوری زندگی سے انسانوں کی غلامی کا جوا اتار پھینکا اور اس کا ضمیر اور اعتقاد انسانی تسلط اور اصطلاح سے آزاد ہو گئے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو تشریع اور حاکمیت کے تمام اختیارات کو صرف اللہ کے لیے مانتا ہے اور اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آتا ہے۔ انسانوں نے روئے زمیں پر قانون سازی اور حاکمیت کے لیے جتنی ایسی تنظیمیں قائم کی ہیں جن میں زمام اختیار انسانوں کے سپرد کر دی گئی ہے، در حقیقت انسانوں کی غلامی کی ذلت اور اوپر ڈال دی گئی ہے، جبکہ اسلام اور صرف اسلام انسانوں کو ذلت کی ان اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر اللہ کی غلامی کے باوقار اور پرعظمت تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقی آزادی کا اعلان ہے اور یہی انسان کے ظہور کا اعلان ہے۔ اس سے بیشتر انسانی وجود اپنی انسانیت کے کمال کے ساتھ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ ربیع بن عامر جو کہ لشکر اسلام کے قائد تھے، جب سپہ سالار فارس رستم کے پاس قاصد بن کر گئے تو اس نے پوچھا، تمہیں یہاں تک کیا شے لے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم بنی نوع انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر وحدہ لا شریک کی بندگی میں لے آئیں اور انہیں دنیا کی تنگیوں سے اور دنیا و عاقبت کی وسعتوں کی طرف اور ادیان باطلہ کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے جائیں۔ یہ وہ بات تھی جس نے ہمیں ایک ایسی سوچ اور فکر دیا ہے کہ انسان صرف اللہ کی غلامی ہی کرے اور صرف اللہ کو ہی اپنا جو ہے قادر مطلق مانے۔ جب ہم اللہ کی غلامی میں کام کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ذات ہمیں ان تمام دنیا کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ٹھیک طرح سے ہمارے کاروبار چلا دیتا ہے اور ہمیں بہت آگے لے جاتا ہے۔ اس لیے روئے زمین پر رہتے ہوئے ہم نے کبھی بھی انسان کی غلامی نہیں کرنی، بلکہ ہم نے اللہ کی غلامی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کی غلامی ہمیں تمام دنیا کی بیماریوں سے اور فرسودہ نظام سے نکالتی ہے۔ جب اللہ کی غلامی میں ہم کام کرتے ہیں تو اللہ اس کی حفاظت خود کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کسی کی غلامی سے بچائے اور اپنا ہی غلام رکھے تاکہ ہم کامیاب و کامران ہو سکیں۔ آمین۔